یعنی ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ صرف رب الیہود ہے، یعنی شخصی خدا کے یہ قائل ہے، جنت جہنم اور قیامت کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور اجتہاد بالکل باطل چیز ہے۔ یہ لوگ صرف لفظی قوانین کی پیروی کرتے ہیں جن میں سے ان کی نزدیک کوئی ترمیم اور اضافہ درست نہیں ہے، اور یہ کہ انسان کے اچھے اور برے عمل کا بدلہ اس دنیا میں مل جاتا ہے۔ یعنی ان کے ہاں یہ ہے آخرت کا تصور نہیں ہے، اور حیات بعد الممات کا تصور جو ہے نا وہ بھی نہیں ہے، اور بس کہتے ہیں کہ چونکہ یہود اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ وہ بندے ہیں، لہذا رب بھی جو ہے نا وہ کس کا ہے؟ یہود کا ہے، تو اس لیے ان میں جہنم و جنت و حیات بعد الممات کا تصور جو ہے نا وہ بالکل نہیں پایا جاتا۔ تو یہ ایک صدوق فرقہ ہے، ٹھیک ہے۔ بس یہود کا یہ ان کا عقیدہ ہے۔ یہ ایسا ہے نا، یہ جو فرقے ہیں نا، یہ جو صدوقی فرقہ ہوا یا اس طرح اور بھی ان میں فرقے ہیں، یہ اصل یہودیوں کے اندر جو ان کے ایسینی فرقہ ہے، یا جو ان کے خود کو حق پرست کہتے ہیں نا کہ ہم موسوی دین پر قائم ہیں، وہ بھی ان کو یہودی نہیں کہتے۔ یہ یہودیوں کی جس طرح ہمارے اندر جو مثال خوارج ہے، تو خوارج کو ہم تو مسلمان نہیں کہتے، لیکن وہ تو کہتے ہیں ہم اصل مسلمان تو ہم ہے، لیکن ہم اس کو مسلمان نہیں کہتے، ہم اس کو کیا کرتے ہیں؟ مسلمان کے دائرے سے نکال، اس لیے تو ہم اس کو خوارج کہتے ہیں، لیکن وہ مسلمانوں کے اندر ایک فرقہ شمار، وہ خود کو مسلمان کہتے ہیں، بلکہ ہمیں جو ہے نا وہ اس طرح کہتے ہیں کہ آپ لوگ اصل ایمان اور اصل اسلام پر وہ نہیں ہو۔ تو اس طرح یہ صدوقی فرقہ یہودیت کے اندر اس ایسی حیثیت رکھتا ہے جیسے مسلمانوں کے اندر خوارج اپنے آپ کو جو ہے نا مخصوص عقائد کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ متعارف کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ کاہنی فرقہ، کاہنی فرقہ، اس میں جو کاہن لوگ وغیرہ رہتے ہیں نا، کاہن، جادوگر و کاہن جس کو کہا جاتا ہے، اس فرقے سے تعلق رکھنے والے یہودی اپنے آپ کو مذہبی اصول کا پابند قرار دیتے ہیں، اور ہیکل مخصوص عبادت گاہوں کو اپنا مرکز بنا کر اس کی خدمت کرتے ہیں، اور لوگوں سے نذرانے وصول کرتے ہیں۔ اس فرقے سے تعلق رکھنے والے کاہن مختلف کتابیں لکھ کر انہیں وحی الہی کا درجہ بھی دے دیتے ہیں۔ یہ اس قسم کے بھی لوگ ہیں نا، اگر آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو مسلمانوں میں بھی یہ بیماری ہے، وہ جو درباروں کے دروازوں پر بیٹھے رہتے ہیں اور تعویذ بناتے ہیں، اور اس طرح اپنی طرف سے جو ہے نا وہ دم درود اور مجاور قسم کے لوگ نہیں ہوتے، مجاور قسم کے، وہ جو درباروں کو ادھر پاک صاف کرتے ہو، قبر پر پانی بھی چڑھاتے ہیں، اور اس طرح کے لوگ تعویذ بنا کر پھر اس پر لوگوں پر دم بھی کرتے ہیں، اور نمک پر بھی دم کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ قسم کے کیا ہے وہ لوگ ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، یہ تو ہو گیا۔ اب یہودیت اور اسلام کا تقابلی جائزہ۔ یہ جو یہودیت کے نظریات، یہودیت کے جو فرقے ہیں یا یہودیت کے جو خاص عقائد ہیں، کیا اسلام کے ساتھ یہ میچ کرتے ہیں یا نہیں؟ دیکھو، میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ جب ہم ہر ایک مذہب کو پڑھ لیتے ہیں نا، تو آپ کو سمجھنے میں تھوڑی سی دشواری آئے گی، ٹھیک ہے نا، پیش آئے گی، لیکن جب ہم اس مذہب کا تقابلی جائزہ لیتے ہیں نا اسلام کے ساتھ، تو پھر آپ کو کیا لگے گا؟ آپ کو بہت آسان لگے گا۔ جب ہم اس کا تقابل کریں گے نا اسلام کے ساتھ، تو آپ کو آسانی سے سمجھ میں بھی آ جائے گا۔ اب وہی عقائد ہے جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، اب ہم اسلام کے ساتھ اس کا کیا کمپیریزن کرتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، کہ واقعی یہ اسلام کے اگینسٹ ہے یا اس سے میچ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ یہودیت اور اسلام کا تقابلی وہ جائزہ ہے۔ یہودیت اور اسلام کا تقابل مطالعہ کرنے سے پہلے یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ اس مقام پر اسلام کے ساتھ اس یہودیت کا تقابل کرنا ہرگز مقصود نہیں جس کے پیغام بر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء بنی اسرائیل تھے، بلکہ یہاں جدید یہودیت کو اسلام کے مقابلے میں لا کر کھڑا کر جا رہا ہے کہ ہمارا نوجوان یہودی کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے دیکھنا چھوڑ دے اور اپنے مسلمان ہونے پر بارگاہ عزدوی میں سجدہ شکر بجا لے۔ پتہ ہے کیا ہے؟ یہ بہت امپورٹنٹ بات اس نے کی ہے۔ ہم جب اس کا تقابلی جائزہ لیتے ہیں نا، تو ہمارا جو اسلام کا تقابلی جائزہ جو ہم پیش کرتے ہیں، یہ اس یہودیت کے مقابل میں نہیں ہے جو بنی اسرائیل تھے، یا جو یہودی جو موسیٰ علیہ السلام کو فالو کرنے والے تھے، یا جو جس شریعت کو موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے، یا یعقوب علیہ السلام لے کر آئے تھے، یا مثال کے طور پر اسحاق علیہ السلام لے کے آئے تھے، یا اور انبیاء کرام لے کر آئے تھے، وہ تو برحق تھے۔ ہمارا تو ان کے ساتھ کوئی تقابلی جائزہ ہے نہیں۔ وہ بھی دین اسلام برحق تھا، یہ بھی دین اسلام جو ہے نا وہ بھی برحق ہے، تو کیونکہ دین تو سب کا ایک ہی تھا نا۔ دین کا معنی ہم نے کیا کیا تھا؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کو تسلیم کر کے ان کی اطاعت کو کیا کہا جاتا ہے؟ دین کہا جاتا ہے۔ تو یہ دین تو موسیٰ علیہ السلام کا بھی تھا، یہ دین ہمارے پیغمبر کا بھی تھا، یہ دین ابراہیم علیہ السلام کا بھی یہی دین تھا، موسیٰ کا بھی یہی دین تھا، الیاس اور وغیرہ وغیرہ ان سارے انبیاء کا یہی دین تھا۔ تو ہمارا تو تقابلی جائزہ بنتا ہی نہیں ہے۔ لیکن ہم جو تقابلی جائزے کی بات کرتے ہیں نا، تقابلی، تو یہ ہم موجودہ
جو موجودہ جو عیسائیت کا جو ڈھانچہ پیش کیا جا رہا اس کے مقابل میں ہم تقابلی جائزہ پیش کریں. بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ اچھا جی. نظر ثنویت اور توحید، یعنی دو خداؤں کی کا نظریہ اور توحید. یہ یہودیت اپنی ابتدا میں نہ صرف یہ کہ عقیدت توحید کے لمبردار تھی بلکہ اس کی مبلغ بھی تھی، لیکن حضرت عزیر علیہ السلام کے انتقال کے بعد نظر ثنویت نے انہی میں تیزی سے اپنی جڑیں مضبوط کرنا شروع کری اور یہود انہیں ابن اللہ قرار دینے لگے، جو کہ اسلامی تعلیمات کے صاف شفاف آئینے میں انتہائی گہرا و بدنما داع ہے. اسی لیے اسلام نے کہیں بھی اس باطل عقیدے کو اسلامی عقیدے کو یہ کیا لکھے بمپنے کا موقع نہیں دیا اور ہمیشہ توحید کی کری اور صاف ستھری تعلیم دی ہے. یعنی ثنویت کا عقیدہ انہوں نے بھی اپنایا تھا نا. مثال ایک تو خدا اور ایک عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا، ان کو بھی خدا مان لیا، تو کیا ہوا؟ دو خداؤں کے قائل ہو گئے. تو یہ ثنویت کا عقیدہ اگرچہ اس سے پہلے یہ کیا تھے، جبکہ اسلام میں ثنویت کا عقیدہ بالکل سراسر نہیں پایا جاتا. ٹھیک ہے. اچھا جی. آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. ٹھیک ہے، آپ سگنل کا مسئلہ ہے نا. یہ ان کے باطل عقائد تھے نا. عزیر علیہ السلام کو بھی، یعنی اگر آپ کو پتہ ہوگا نا، وہ اس کو اللہ تعالیٰ نے جو 100 سال تک وہ کیا تھا، قرآن مجید میں بھی ہے نا اس کا کہ فاماتہ اللہ مئۃ عام، اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو 100 سال تک جو ہے نا وہ ہاں ٹھیک ہے، یعنی اس پر سلائے مطلب اس پر موت طاری ہو گئی تھی نا. اور پھر اس کے بعد وہ دوبارہ جب ایک بندہ زندہ ہوتا ہے اور اس طرح تو وہ ماں کے پیٹ سے زندہ تو نہیں ہوتا اسی طرح یہ کہتے ہیں کہ اس میں بھی یہ طاقت تھی اس طرح کہ وہ دوبارہ خود زندہ ہو گیا تھا. تو اس وجہ سے وہ ان کے پیچھے جو ہے نا وہ پڑ گئے تھے. اور یہودیوں کے لیے بنی اسرائیل کے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی، ورنہ تو وہ تو سامری کا جو بنایا ہوا بچڑا تھا ان کے پیچھے بھی وہ لگ گئے تھے نا. ان کی بھی کیا کرنے لگے، ان کی بھی انہوں نے عبادت کرنی شروع کی تھی. تو یہ ان کے لیے کوئی نئی بات نہیں، خدا مان لیا تھا نا. ٹھیک ہے. تو یہ ہے ان چیزوں میں مذہبی دستور کی حفاظت. یہودی بھی اس بات کو تسلیم کرنے پر وہ مجبور ہیں کہ ان کی مذہبی مقدس کتاب تورات زمانے کے دست پر تغیر سے محفوظ نہیں رہ سکی، اور تحقیق سے یہ بات پائے ثبوت کو پہنچ چکی ہے کہ احکام عتیق یعنی اولڈ ٹیسٹمنٹ تضاد بیانی اور حق اضافہ کا شکار ہو چکا ہے، جبکہ اسلام کا مذہبی دستور اپنی یوم نزول سے لے کر آج تک صحیح و سلیم محفوظ ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک ہی نہیں بلکہ قیامت کے بعد بھی قائم و دائم رہے گا. مذہبی دستور کی حفاظت. تو دیکھو ہمارا ان کے ساتھ بھی وہ مذہبی دستور کے ساتھ ظاہری بات ہے وہ وہاں پر تحریف شدہ ہے، جبکہ اسلام میں تحریر تعبیر کو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے اس کے خود جو ہے وہ ذمہ داری لی ہے. ٹھیک ہے نا.